السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو قاسمی اور ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ طاہر گورا صاحب ہیں۔ کافی عرصے بعد بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می۔ سر ہمیشہ ہی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے، اور آج ظاہر ہم شروع جو ہے وہ پاکستان سے ہی کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے فوج کے جو ترجمان ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں جو انہوں نے جو باتیں کی تو کی، ساتھ ہی ان کا یہ کہنا کہ جی بلوچستان میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، بالکل امن ہے، ایسی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، مسنگ پرسنز کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اور نان مسلم سے، کافروں سے دوستی نہیں کی جا سکتی۔ افغانستان کو وہ یہ پیغام دے رہے تھے۔ آپ کو لگتا ہے افغانستان والے ان کا میسج مانیں گے؟ دیکھیے کئی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کے آئی ایس پی آر کے جو ہیڈ ہیں جنرل چودھری صاحب، میں نے بھی ان کی جو پریس بریفنگ تھی اس کے کچھ حصے سنے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ ایک تو پاکستان آرمی کی زبان جو ہے نا، اس طرح کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کی وجہ سے گرتی چلی جا رہی ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تمہارا باپ لگتا ہے، مطلب اٹس شاکنگ کہ بھئی آپ پاکستان کی آرمی کے ریپرزینٹیٹیو ہو، ایٹ لیسٹ آپ کی زبان تو اچھی ہونی چاہیے۔ اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ افغانستان کو میسج دینا چاہ رہے تھے، میسج کیا؟ وہ تو صاف ان کا نام لے کے کہہ رہے تھے کہ انڈیا تمہارا باپ ہے۔ اچھا، اب یہ جو اس طرح کی لینگویج ہے یہ بہت گھٹیا ہے۔ اب یہ کہنا جی کہ آپ کا ڈی این اے ملتا ہے، وہ قرآن آیات کو کوٹ کر رہے تھے، سورہ آل عمران کی آیت کو کوٹ کر رہے تھے، تو میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان کے، میں خود پنجابی ہوں، تو پاکستان کے پنجابی آرمی جرنیل جن کے نام کے ساتھ بھی چودھری باجوہ لکھا ہوا ہے، وہ سید کب سے ہو گئے؟ ٹھیک ہے نا؟ مطلب وہ کیسے، مطلب آپ چیمہ ہو، آپ چٹھا ہو، آپ باجوہ ہو، آپ چودھری ہو، آپ کے نام کے ساتھ یہ نام ہے، تو آپ سید کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مان لیں کہ ہمارا اپنا ڈی این اے بھارتیوں کے ساتھ ملتا ہے، کیونکہ بھارتی ہی ہم ہیں۔ اب ہمارے پرکھ کنورٹ ہو گئے تھے کوئی 4-6 جنریشنز پہلے، ٹھیک ہے، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے ایک دوست ہے رشید گل مسیح صاحب، تو میں نے ان سے مذاق میں پوچھا، میں نے کہا رشید صاحب یہ کیا چکر ہے؟ گل بھی آپ کا نام ہے، رشید مسلم نیم ہے، تو مسیح بھی ہوئے۔ تو انہوں نے اچھی بات کی، انہوں نے کہا یار کبھی ہم مسلمان ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے میرا نام فرسٹ رشید ہے، مگر اس سے پہلے ہم گل تھے، ہم پنجابی لوگ ہیں، تو ہمارا جو کلان ہے وہ گل ہے، تو ہم اس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا بعد میں ہم مسیح ہو گئے تو ہم نے آخر میں مسیح لکھ لیا۔ تو اب ان کے نام میں تینوں ریالٹیز ہیں، یعنی وہ اپنا ڈی این اے بھارت کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں، گل ہیں، بٹی ہیں، جو بھی ہیں، ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی مسلمان بھی ایک زمانے میں ہوتے تھے، پھر کنورٹ ہو کے کرسچن ہو گئے تو وہ مسلمان ٹچ بھی رہا، اور آخر میں انہوں نے کہا ہم آخر میں مسیح ہو گئے تھے تو ہم مسیح ہو گئے۔ تو اب یہ اس طرح کی باتیں کرنا جی آپ کا ڈی این اے جو ہے ان کے ساتھ ملتا ہے، کافروں کے ساتھ ملتا ہے، کفار کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد پاکستانی آرمی دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ اچھی دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے اپنی تقریر میں کہا جی کہ وہ دیکھیے انہوں نے مسلمانوں کا اور اسلام کا بیڑا غرق کر دیا ہندوستان میں۔ بھائی ہندوستان میں تو 200 ملین سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، میں خود آتا جاتا رہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ پاکستان میں تو لاہور میں مجھے یقین کیجئے ایک ہندو نہیں دکھتا تھا جس کے ساتھ بیٹھ کے میں چائے پی سکتا ہوں، جبکہ لاہور ہندوؤں کا شہر تھا۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے ہمسائے، اپنی ہیریٹیج، اپنے ڈی این اے پہ فخر کرنا چاہیے، اور اپنے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں تو یہ جگائل جھوٹ نہ بولے نا، یہ کہنا جی کہ آپ کا ڈی این اے ملتا ہے، ہم تو اربوں کی اولاد ہیں کوئی، اور نام کے ساتھ آپ کے چودھری لکھا ہوا ہے، آفیشیلی چودھری لکھا ہوا ہے۔ ابھی باجوہ صاحب تھے، چیف آرمی صاحب، اب سید عاصم منیر ہیں، اب ان کے نام کے ساتھ سید ہے، پتہ نہیں کب یہ سید ان کے پرکھ ہوئے۔ میرا مسئلہ نہیں ہے کون سید ہے کون کیا ہے، صرف جھوٹ نہ بولے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ ڈپلومیٹک لینگویج یوز کریں اپنے ہمسایوں کے بارے میں۔ اگر آپ اتنی انسلٹنگ گھٹیا لینگویج انڈیا کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں یوز کریں گے، اور ان دونوں ہمسایوں کے ساتھ آپ کے مسائل ہیں، پاکستان کی اکانومی آرزو آپ یہ دیکھیے برے حالوں میں ہے، جو پاکستان میں بم دھماکے ہو رہے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ بالکل، مطلب ہمیں افسوس ہوتا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھارتیوں کو بھی افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا کیا حال کر دیا ہے۔
انہوں نے اپنی شبیہ کو بگاڑ دیا ہے. میں تو یقین کیجئے اس بات کو آنر سمجھتا ہوں کہ بھارتی ابھی بھی پاکستانیوں کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی بھولے بھٹکے اور بے وقوف بہن بھائی ہیں. بالکل یہ بھی وہ ان کا کنسیڈر کرنا یہ آنر کی بات ہے، اس لیے کہ بھارت ہماری گریٹ اینسسٹرل سیولائزیشن ہے. میرے فیملی کے لاسٹ نیم میں چاولہ ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں کنورجن ہوتی ہے. اب ٹھیک ہے ہندوازم میں اور جودھازم میں کنورجن نہیں ہے، وہ ایک اچھی بات ہے، لیکن چلیے مطلب میرا کوئی مسئلہ نہیں کس کا کیا فیتھ ہے، کس کا کیا دھرم ہے، سب کو اس کا فیتھ مبارک ہو، مگر بی ریسپیکٹفل ٹوورڈز ادرس. صرف اتنا ہمارا مسئلہ ہے کہ آپ دوسرے کے لیے ڈس ریسپیکٹفل نہ ہو. میں تو ان سب کے لیے، تمام مذاہب کے لیے ریسپیکٹفل، ٹھیک ہے، میں ایگری کروں نہ کروں. تو یہ جو لینگویج جس کی آپ نے بات کی، انہوں نے کہا پھر بلوچستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، فلاں ہے، ڈین ہے. تو آئی ایم شاکڈ کہ بلوچستان میں کیسے تھے. خود ہی اپنی پریس بریفنگ میں ہمیں بتاتے ہیں جی ہم نے 40,000 آپریشن کیے ہیں فلاں سال میں. اگر مسئلہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں، وہ کبھی محسن نقوی کہتے ہیں جی یہ تو ایس ایچ او کی مار ہے، کبھی کوئی جرنیل آ کے کہتے ہیں، خود عاصم منیر نے کہا کہ جی 1500 لوگ ہیں. اگر 1500 لوگ ہیں اور آپ کو ایک سال میں 40-45 ہزار آپریشن کرنے پڑ رہے ہیں، یعنی 1500 لوگوں کے لیے 15,000 بھی بہت بڑا آپریشن نمبر ہے. آپ تو خود کہہ رہے ہیں ہم نے 40,000-50,000 کے قریب آپریشن کیے. تو اس کا مطلب ہے کہ سیریس ہے. اب یہ خبریں آپ کے پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ وہ مجبور ہے وہ دے نہیں پاتا. آپ اور ہم جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں وہ دیتے ہیں، اور ہم کہاں سے خبریں پک کرتے ہیں؟ آف کورس سوشل میڈیا سے پک کرتے ہیں، کیونکہ یہ آنے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، 1 منٹ میں سوشل میڈیا پہ خبر آ جاتی ہے. تو ان حالات میں اسٹیٹ آف ڈینائل میں تو نہ رہے نا. اب یہ دوسروں کو کفار کہتے ہیں. جو اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتا ہے اس کا نام ہوتا ہے کافر. انفیکٹ کافر تو وہ ہے جو انکار کرے. لیکن سر وہ بھی اس کا اپنا معاملہ ہے نا. آپ مطلب دوستی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، میری تو کسی سے بھی دوستی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی خدا کو مانتا ہو، کسی بھی خدا کو نہ مانتا ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے دوست کیا بلیو کر رہے ہیں یا کیا فالو کر رہے ہیں، کس ریلیجن سے ہیں. بلکہ زیادہ تر میرے دوست جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ نان مسلم جو ہے وہ میرے زیادہ اچھے دوست ہیں، اور مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں. تو یہ تو عجیب سی بات کر رہے ہیں. پھر تو یہ چائنا سے بھی بات نہ کریں اور امریکہ کے بھی جو گود میں بیٹھے میں وہاں سے بھی ہٹ جائیں. جی وہ یہی ہے. اب وہ جو ایک آیت کا حوالہ دے رہے تھے، کوٹ کر رہے تھے جی کہ خدا کا کہنا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم نان مسلم سے دوستی کرو گے تو تم پھر ہم میں سے نہیں ہو، ٹھیک ہے نا. اب یہ مس کوٹ کرتے ہیں قرآن شریف کو بھی، ٹھیک ہے. اب قرآن شریف عربوں کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. وہ جانے، ان کی لینگویج جانے، اس کی انٹرپریٹیشن جانے. جو عرب ہیں آج کے جی سی سی کے دیش ہیں، وہ تو پرائم منسٹر نریندر مودی کو گلے لگاتے ہیں، اور یہ جو پاکستانی جرنیل ہیں یہ ان کے گلے پڑتے ہیں. مطلب عجیب و غریب ان کی بات ہے. جو اصل اسلام کے کسٹوڈین ہیں، جہاں سے اسلام آیا، وہ گلے مل رہے ہیں پرائم منسٹر مودی جی سے، اور یہ گلے پڑ رہے ہیں. بھائی خدا کا خوف کھاؤ، کوئی ہوش کے ناخن لو. یو اے نے ابھی کچھ مہینے پہلے ان سے پیسے واپس مانگ لیے انہی کی حرکتوں کی وجہ سے. اب پاکستانیوں کو ویزا دینے میں بہت سارے دیش ریلیکٹنٹ ہیں. سعودی عرب ان کو ٹوائلٹ پیپر کی طرح یوز کرتا ہے، اس لیے کہ کرنا بھی چاہیے. وہ ان جرنیلوں کی اوقات کو سمجھتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ یہ کبھی کیش مانگیں گے، کبھی تیل ادھار میں مانگیں گے، ٹھیک ہے. تو ان حالات میں یہ اپنے کریکٹر کو بلڈ کریں، اپنی لینگویج کو بلڈ کریں. فرسٹ آف آل ان کو اپنی لینگویج، اپنا بیہیویئر پاکستانی لوگوں کے لیے بہتر کرنا. فرسٹ آف آل جو کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو بلوچوں پہ ظلم عرصہ دراز سے ہوتا چلا آ رہا ہے، پشتونوں پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مہاجروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب تو عمران خان کی جماعت کے جو فالوورز ہیں وہ تو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے. دیکھیے ریئلٹی یہ ہے کہ عمران خان کی پالیٹکس سے میں ایگری کروں یا نہ کروں، ان کی آج بھی فالوئنگ سب سے زیادہ ہے. بالکل اس لیے نہیں کہ عمران خان شاید کوئی بہت بریلینٹ ہے، اس لیے کہ باقی سارے نالائق ہوئے نا، تو اپنے آپ ہی بہترین ہو گئے. ہاں تو باقیوں نے اب یہ ان کو موقع ملا، آرمی اور یہ جو بھی رجیم ہوتی ہے، ہائبرڈ رجیم اب 2 چل رہی ہیں لیکن ہائبرڈ رجیم.
اس میں انہوں نے ثابت کیا کیا. مطلب میرا افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم جب مریم نواز وغیرہ اپوزیشن میں تھے، عمران خان کی سرکار تھی، تو ہمیں مریم نواز کے بہادرانہ جملے اچھے لگتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ اقتدار میں آئی ہیں لگتا ہے کہ ان کے منہ پہ ٹیپ لگ گئی ہے. پھر ہمیں کیا میسج ملا؟ ہمیں یہ میسج ملا کہ یہ صرف اور صرف پاور میں آنا چاہتے تھے، آرمی کو ایک طرح سے ایکسپلائٹ کر رہے تھے، بلیک میل کر رہے تھے، آرمی ان کو بلیک میل کر رہی تھی. جیسے ہی پاور میں آئے یہ خاموش ہو گئے. میں عمران خان جن کے بارے میں کرٹیک رہا ہوں، لیکن میں اب ان کو سلام پیش کرتا ہوں. کیوں؟ میرا نہیں خیال تھا کہ وہ 3 سال اتنی سخت جیل کاٹیں گے، اور کوئی ڈیل نہیں کی انہوں نے. ہاں انہوں نے جیل کاٹی ہے، اپنے پوائنٹ آف ویو سے چینج نہیں ہوئے. تو آئی سیلیوٹ ہے آنیسٹلی. میں ان کے وچاروں سے کچھ وچاروں سے ایگری نہیں کر سکتا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں ان کی بہادری اور ان کے لوگوں کی بہادری کو تو میں سیلیوٹ کروں گا. ان میں سے کچھ لوگ ان کے بک بھی گئے ہیں، دیٹس اوکے، وہ تو ہوتا ہے سر بالکل. لیکن وہ خود اور ان کے کی پیپل وہ ڈٹرمنٹ رہے. اور ظاہر ہے ہر کوئی سیکھتا ہے وقت کے ساتھ. ٹھیک ہے آرمی کی مدد سے وہ بھی آئے تھے پاور میں، اب انہوں نے سیکھا ہے. تو اب یہ حالات ہیں جس میں وہ بھی محسن نقوی نے کہا جی کہ ساری پارٹیوں کو مل کے بیٹھنا ہوگا. جب ساری پارٹیوں کو مل کے بیٹھنا ہوگا تو پاکستان کی جو 80-90% جنتا کی پاپولر پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف وہ بند ہے کہ بیٹھ نہیں سکتے. تو کیسے سر بلکہ میں محسن نقوی کی طرف ہی آنے لگی تھی، آپ نے محسن نقوی کا نام لیا. سسٹم کولیپس کر گیا، مطلب یہ سسٹم کا وہ خود حصہ ہیں، ان کو پیراشوٹ کے ذریعے اتارا گیا اور ان کو منسٹری دے دی گئی. تو کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر گیا؟ اور اگر کر گیا ہے تو سر یہ تو پتہ نہیں کب کا کیا ہوا ہے، ایسے ہی چلتا جا رہا ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. محسن نقوی دیکھیے سسٹم تو دور کی بات ہے، وہ تو خود سسٹم ہے. سسٹم کا حصہ ہونا تو چھوٹی بات ہے، وہ تو خود سسٹم بنانے والوں میں ہے جو آج کا ماڈرن سسٹم ہے. ان کو جو ہمیں پاکستان سے خبریں ملتی ہیں، جو ہم آبزرو بھی کرتے ہیں، کوئی ان کو ٹچ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے وہ چہیتے ہیں جرنیلوں کے. ٹھیک ہے سیدھی سی بات ہے. اچھا دیکھیے جرنیلوں کے چہیتا ہونا یا ان کے ساتھ کوئی ہمارا کوئی پرسنل لڑائی والا معاملہ نہیں ہے. ہمارا معاملہ تو پرنسپلز کا ہے کہ بھائی پرنسپلز یہ ہیں کہ جرنیل ہر ملک میں ہوتے ہیں، آپ ہی رہیں، لیکن آپ کا کام یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. نہ آپ کا کام اکانومی چلانا ہے، نہ فارن پالیسی چلانا ہے. اب میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پولیٹیشینز بھی بڑے چلاک ہیں. وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ اپنی ان افیکٹیوٹی اور ان ایفیشینسی کو آرمی کے گلے ڈال دیتے ہیں. جی آرمی کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے. اچھا آرمی پھر ان کو ہمیشہ سے 78 سال سے یوز کر رہی ہے کہ بھئی یہ سیاستدانوں کی غلطیاں ساری کی ساری، حالانکہ سارا میس ان کا اپنا. تو یہ ایک دوسرے کو یوز کر رہے ہیں. اور پھر مزے کی بات ہے یہ آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، ان کے بزنس بھی سانجھے ہیں، ان کا سب کچھ سانجھا ہے. میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان کی آرمی ہی غلط ہے تو یہ بھی انفیئر ہوگا. پورے کا پورا آوے کاوے بگڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. مطلب آرمی جو ہے وہ بھی تو پاکستان کی اسی جنتا سے ہی پیدا ہوتی ہے نا، کوئی آسمان سے تو نہیں ٹپکتی. تو میرا صرف یہ کہنا ہے ایک فارمر پاکستانی ہونے کے ناطے، آرمی ہو، یہ پولیٹیشنز ہو، پاکستان کے پترکار ہوں، ہوش کے ناخن لیں. اپنی لینگویج اپنی عوام کے لیے بھی اچھی استعمال کریں اور اپنے ہمسایوں کے لیے بھی اچھی استعمال کریں. اب سسٹم کا کولیپس ہونا جو آپ نے بات کی، سسٹم تو بدقسمتی سے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہی آلموسٹ کولیپس ہے. ایوب خان نے جس طرح پہلی ڈکٹیٹرشپ قائم کی، بلکہ ان کے آنے سے پہلے بھی اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری کے اوراق کو پلٹیں تو وہ تو پاکستان میں جو لوگ پرائم منسٹر ہوتے تھے وہ آتے تھے جاتے تھے. شاید میرے خیال ہے جواہر لال نہرو نے یا کسی نے کہا تھا کہ ہم تو اتنی دیر میں اپنی واسکٹیں نہیں بدلتے جتنی دیر میں ان کے پرائم منسٹر بدل جاتے ہیں. گورنر جنرل آتے تھے ان سے پہلے. تو ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی کو یہ جو ریولیوشن ہوئی ہے کہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے، وہ خود سسٹم کا حصہ نہیں ہے، وہ خود سسٹم ہے. فار گاڈ سیک ان کو یہ بات سوچنی چاہیے. اور وہ وہی شخص ہیں جو ہم کو بتایا کرتے تھے کہ ایس ایچ او کی مار ہے، ایک ایس ایچ او کی مار ہے. اب وہاں پہ ایک جرنیل نہیں گھس سکتا بلوچستان کی اکثر بیشتر علاقوں میں. یہ آپ اور میں نہیں کہہ رہے، یہ مولانا فضل الرحمان بتاتے ہیں، یہ خود بلوچ لیڈر ہمیں بتاتے ہیں. خود آرمی کو اس حقیقت کا پتہ ہے. اور ابھی سر انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ سردار اور جو وہاں کے
بلوچستان کے لوگ ہیں یعنی جو پاورفل ہیں انہی نے یہ حل کر رکھا ہے. دیکھیے ان کے بڑے عجیب و غریب نیریٹو ہیں, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. پہلے تو یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو دھوکہ دیں, پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ پوری دنیا کو ہم دھوکہ دیں, اور ان کو اندر سے پتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ جھوٹ بول جاؤں تو اچھی بات تو نہیں ہے, لیکن چل جائے گا. میں اپنے ساتھ ہی اپنے بارے میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اس پہ کنونس ہو جاؤں تو وہ میری تباہی و بربادی کا آخری دن ہوگا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو مجھے تو افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. دیکھیے میں مطلب عرصہ دراز سے باہر رہ رہا ہوں, پھر بھی میں پاکستانی عوام کے لیے ویل وشر ہوں. پاکستان کی فوج بھی رہے, پاکستان کا نظام بھی رہے. حل کیا ہے؟ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں. افغانستان کے ساتھ آپ کیوں میس کرتے ہیں؟ دیکھیے نا, ایک بڑی سیدھی سی بات ہے کہ طالبان جن کو آج یہ برا بلا کہہ رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, چاہے محسن نقوی ہو, چاہے پاکستان کی آرمی جنرل, یہ وہی طالبان تھے نا جو ان کی بظاہر گود میں رہے سال ہر سال تک, جن کو انہوں نے اور سی آئی اے نے مل کے ٹرین کیا سوویت یونین کے خلاف. ایون پھر 9/11 کے بعد بھی پاکستان ایک طرف امریکہ سے پیسے لیتا رہا, دوسری طرف انہی طالبان کے ساتھ چلتا رہا. لیکن جب طالبان عمران خان کے زمانے میں دوبارہ واپس آئے, میرا خیال ہے 5 اگست 2021 کا وہ دن تھا اگر مجھے ڈیٹ ٹھیک سے یاد ہو, تو عمران خان نے تب تو کہا تھا, تب تو وہ آرمی کے ساتھ ایک ہی پیج پہ تھے نا, تب عمران خان نے کہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی. تب عمران خان کے فیورٹ ISI کے چیف جنرل فیض اب چائے پینے کابل پہنچے ہوئے. تو یہ وہی طالبان, وہی طالبان جب انہوں نے پاکستان آرمی کی ڈکٹیشن لینا بند کر دی تو وہ ایک دم سے کافر ہو گئے. بالکل یہ کہہ رہے تھے نا اپنی پریس کانفرنس میں چودھری شریف صاحب کہ جی یہ فتوے دیتے ہیں دوسروں بارے میں, یہ اپنی پریس کانفرنس میں فتوے دے رہے تھے. یعنی مجھے حیرت ہے کہ چودھری صاحب پنجابی چودھری جرنیل جو چٹھا جنجوا کلان سے ہوں گے, وہ اسلام کے اتھارٹیٹیو بن کے فتوے دے رہے تھے. بھیا آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام ہے عقل کی باتیں کرنا جو آپ کر نہیں سکتے. مطلب یہ مجھے دکھ ہوتا ہے, میں سے کئی ایسے تو لوگ ہیں عقل ہے ہی نہیں سر, تو کیسے کریں گے, ایک چیز ہے ہی نہیں ان کے پاس اس پہ. تو مطلب افسوس ہوتا ہے نا کہ یہ پھر اس کا نقصان کیا ہوگا, کس کو ہوگا؟ پاکستان کو ہوگا. اس کے اندر لانگ رن نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان آرمی کو ہوگا. یہ جو بیہیویئر ہے اس کا ان دا لانگ رن نقصان پاکستان آرمی کو بھی ہوگا, پاکستان کو بھی ہوگا, پاکستان کی عوام کو بھی ہوگا. تو پھر لوزر تو یہ ہے, ہم تو صرف کمنٹری کر سکتے ہیں. تو سر کیا یہ پریزیڈنٹ بننا چاہ رہے ہیں کیا فیلڈ مارشل صاحب؟ ایک اندازہ تو یہ لگایا جا رہا ہے. بہتر جانتی ہیں آپ, گراؤنڈ پہ ہیں, لیکن جو ہم سن رہے ہیں اب چونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہوں خبریں تو 19-20 کے فرق کے ساتھ چل رہی ہیں. جو پاکستان کے کمنٹیٹر ہیں جو جن کا تحریک انصاف سے تعلق ہے, ڈاکٹر شہباز گل ہوں, محیط پیرزادہ ہوں, عادل راجہ صاحب ہوں, یہ سب لوگ چینج ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے, مطلب آپ پہ بھی کرٹیسزم کیا کرتے تھے, میرے پہ بھی کرٹیسزم کیا کرتے تھے, مگر اب یہ سب لوگ ریشنیلٹی کی طرف چل رہے ہیں. مطلب خداوند کریم نے ان کو مت دے دی ہے, ہمیں خوشی ہے اس بات, ٹھیک ہے نا. اب یہ چل رہے ہیں ریشنیلٹی کی طرف چل رہے ہیں, تو اچھی بات ہے. وہ اب یہی بتا رہے ہیں ہمیں, ان کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے کہ یہ غالباً عاصم منیر صاحب پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں. خود نجم سیٹھی صاحب جو میں تو کھل کے کہتا ہوں آج کل وہ آرمی کے بوٹ پالشی بنے ہوئے ہیں, مگر وہ بھی باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں کہ آصف زرداری اس وقت ریڈ لائن بنے ہوئے ہیں ان کے لیے, پاکستان آرمی کے لیے, اس لیے کہ وہ ان کی باتیں نہیں مان رہے. جو NFC ایوارڈ کے پیسے ہیں وہ نہیں دے رہے, جو سندھ کا برا حال ہوا ہے وہ تو آف کورس پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. تو اس میں وہ باتیں نہیں مان رہے, تو پاکستان آرمی کو تو پیسہ چاہیے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے اتنا بڑا ہاتھی ہے تو کھانے کے لیے جینے کے لیے پیسہ تو چاہیے. آئی ڈونٹ بلیم دیم, چاہیے پیسہ چاہیے, لیکن پیسہ ہے نہیں. جب پیسہ ہے نہیں تو یا تو اپنا سائز کٹ کریں گے, ڈاؤن سائز کریں گے, یا پھر ادھر ادھر سے جھپٹے ماریں گے. تو وہ جھپٹے مارنے کے لیے اب یہ پالیٹیشینز کے اپنے انٹرسٹ ہیں, خاص طور پر سندھ کے جو پالیٹیشینز, تو وہ پھر صدر تو اس وقت وہی ہے نا, آصف زرداری صاحب. بالکل. تو وہ پیغام, اور وہ بھی تو سر اپنے بیٹے کو پرائم منسٹر بنانا چاہ رہے ہیں. ہاں, وہ پرائم منسٹر وہ بھی بڑے ہوشیار آدمی ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ چلیے بھلے سے مجھے آپ پریزیڈنٹ نہ رہنے دیں,
تو پھر ایسی ڈیل کر لیں کہ میرا بیٹا ہاں پرائم منسٹر آ جائے, آپ یہ آ جائیں, آپ پریزیڈنٹ آف دا پاکستان بن جائیں, اور محسن نقوی جو ہے وہ نہ بھی کچھ بنے تو بھی وہ آپ ہی کے نمائندے ہیں, وہ زرداری صاحب کے دوسرے بیٹے بنے ہوئے ہیں. بالکل. تو یہ جو ایک ٹرائبل قسم کی پالیٹکس ہے, ایک بہت ہی انہوں نے ایک انٹرسٹ پہ بیس کرتی ہوئی پالیٹکس بنا دی ہے, اس کا فائدہ الٹیمیٹلی ان کو بھی نہیں. ان کے قدم جم جائیں گے 1 سال اور 2 سال اور. آپ دیکھیے اس وقت عاصم منیر بڑے اسٹرانگ ہیں, جب ایوب خان تھے تب وہ کم اسٹرانگ تھے, ضیاء الحق کم اسٹرانگ تھے, پرویز مشرف کم اسٹرانگ تھے. جب گئے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلا, خود فوج کے اندر سے ہی ریوولٹ آتا ہے. ایوب خان کے خلاف بھی فوج کے اندر سے ریوولٹ آیا, ضیاء الحق کے خلاف بھی فوج کے اندر سے ریوولٹ آیا, اور پرویز مشرف کے خلاف بھی فوج کے اندر سے ریوولٹ آیا. تو عاصم منیر کو یہ بات سوچنی چاہیے, اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چاپلوسی کر کے کتنا وہ آگے لنگر آن کر لیں گے. وہ تو ان کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکنز سعودیز کے لیے پاکستان ایک ٹوائلٹ پیپر, آنیسٹ, اور یہ خواجہ آصف کہتے ہیں. یہ ریالٹیز کو سمجھتے بھی ہیں, مگر اس طرح کی وہاں پہ رسا کشی والی پالیٹکس ہے کہ یہ اس پہ عمل نہیں کر سکتے. ہاں, پھر یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلنے دو, جیسا سسٹم چل رہا ہے یہ اس میں ہی جی رہے ہوتے ہیں. لیکن سر ڈنگ ٹپاؤ تو وہ ڈنگ ٹپا یہی کر رہے ہیں بالکل. لیکن سر میں لاسٹ میں آپ سے کشمیر کی طرف ضرور جانا چاہوں گی. کیا ہنگامہ ہے, اتنے لوگوں کو مار ڈالا انہوں نے. کئی لوگ اگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھیے جی بھارت میں اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا اسٹوڈنٹس کا اور کسی کی جان نہیں گئی, اور یہاں پر اتنے لوگ مار ڈالے انہوں نے کہ وہاں کے لوگ مجھے میسج اور ویڈیوز بھیج رہے ہیں, اور بہت غصہ پایا جاتا ہے اس وقت اسٹیٹ کے خلاف. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ لوگ اس لیے بہت برہم ہیں کہ وہ تو پاکستان کی ریاست کے سب سے بڑے سپورٹر ہوتے تھے. میں کشمیریوں کی بات کر رہا ہوں. اچھا, بھارت میں کشمیر کے اندر جتنی انسرجنسیز ہوئی ہیں وہ آف کورس انہی کے بارڈر سے ہوتی تھی, انہی کے لوگ استعمال ہوتے تھے. تو وہ تو اپنے آپ کو پاکستان کے سب سے پیٹریوٹک لوگ سمجھتے تھے, لیکن جب ان کے سر پہ آن پڑی تو ان کو لگ پتا گیا. اور یہ کوئی اس دفعہ یہ جو جون سے چل رہے ہیں پروٹیسٹ, صرف ان کی بات نہیں ہے, آپ دیکھ لیجیے مسلسل 2-3 سالوں سے یہ معاملات چل رہے ہیں. ایک وہ بڑے اچھے شاعر ہیں, وہ بیچارے ٹویٹر سے غائب ہیں, ان کو پہلے اریسٹ کر لیا تھا, احمد فرحات کو. اب مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ بیچارے 15 پتہ نہیں جون کے بعد ان کی کوئی ٹویٹ ہی نہیں میں نے دیکھی. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں بھی مجھے نہیں, سب کو شک ہے کہ وہ بھی بیچارے غائب ہیں. اب کوئی یہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کوئی 3 درجن 40 کے قریب لوگ مرے ہیں, کچھ کہتے ہیں جی 100 کے قریب مر گئے ہیں. بھائی نمبر اس میں امپورٹنٹ ضرور ہے, مگر جس بے دردی سے یہ گولیاں چلا وہ مطلب شرم کی بات ہے. اب جو پاکستان کے سوشل میڈیا سے ہم کشمیریوں کی باتیں ان کے زبانی سن رہے ہیں تو وہ واقعی ہی بہت برہم دکھائی دیتے ہیں. ان پہ براہ راست گولیاں انہوں نے برسائی ہیں, اور ایسے ویڈیو موجود ہیں جو آپ اور میں اپنے شوز میں نہیں چلا سکتے چونکہ وہ ظاہر ہے پالیسیز جو ہیں یوٹیوب کی اور سوشل, خاص طور پر یوٹیوب کی, وہ ایسی نہیں ہے کہ پرمیشن ملے. ٹویٹر پہ تو چل جاتی ہیں, اس کو بہت ایلان مسک نے فری کر دیا ہوا. تو اب کشمیر کے جو حالات ہیں, پھر یہ کہتے ہیں جی کہ یہ انڈین ایجنٹ, خود خواجہ آصف کہہ چکے ہیں, اور بھی لوگ کہہ رہے. یہ ابھی مسٹر چودھری شریف جو ISPR کے جنرل صاحب ہیں, انہوں نے بھی فرما دیا اور کئی بار کہا. اچھا, اب ان کو میں ان سے بار بار کہتا ہوں کہ اگر افغانستان بھی سارا انڈیا کا ایجنٹ ہے, بلوچ بھی انڈیا کے ایجنٹ ہے, کشمیری بھی انڈیا کے ایجنٹ ہیں, پشتون بھی انڈیا کے ایجنٹ ہیں, اور اب تو عمران خان کے بھی بہت سارے لوگ انڈیا کے ایجنٹ ہیں, اور آپ کو ملک میں 45-50 ہزار آپریشن ہر سال کرنے پڑتے ہیں, یعنی سال میں 365 دن ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انڈیا آپ کی حکومت چلا رہا ہے نا انڈائریکٹلی, تو یعنی آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ مطلب آپ ان کو روک سکیں. تو اس کا مطلب یہ کہ انڈیا سر اگر پروفز ہیں تو پھر یہ لے جائیں نا FATF میں, جیسے وہاں ایکسپوز کر دیں. نہیں ایکسپوز کیا کرنا, انڈیا اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ اتنا حاوی ہے کہ ڈیلی کے بیسس پہ وہ 200-300 ایکشن کر رہا ہے, اور آپ اتنے کمزور ہیں کہ انڈیا کے ڈیلی کے 200-300 جو بھی وہاں پہ ایکشنز ہو رہے ہیں پاکستان میں, آپ ان میں سے ایک کو بھی روک پا نہیں رہے. تو آپ پھر انڈیا سے ریکویسٹ کریں کہ سر پاکستان کو انڈیا کا ایک پروونس آپ ٹریٹ کریں اور حکومت آپ بھی چلائیں, ہمیں آپ اپنا ملازم رکھ لیں.
ٹھیک ہے. اگر آپ اتنے ہی بے بس ہیں کہ آپ کو سال میں 40-50 ہزار آپریشن کرنے پڑ رہے ہیں اور وہ بھی آپ کامیاب نہیں ہو رہا ہے. ہاں، اور آپ کے مطابق یہ سب کچھ انڈیا کر رہا ہے، تو پھر اور پھر آپ اس کے بعد بھی ناکام ہیں، تو پھر آپ کہیں کہ انڈیا کو کہیں کہ جناب یہ دیش آپ کے پاس ہے، آپ ہی کا ہوتا تھا 80 سال پہلے، تو ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے. ٹھیک ہے. تو عجیب و غریب ان کے واہیات لوگوں کو چورن چٹانے والے اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والے ان کے نیریٹوز ہیں. تو بہت برا حال ہے. اور کشمیری جو ہے نا، یقین کیجئے، میں نے کچھ مہینے پہلے اپنے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ کشمیر بلوچستان سے بھی زیادہ خطرناک نائٹ میئر ان کے لیے ہوگا. ہاں، ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ بھارت، وہ کشمیری تو اب چاہیں گے کہ بھارت ان کی مدد کرے، بھارت نہیں کر رہا مدد، بھارت تو بلوچستان کی بھی خاطر خواہ مدد نہیں کر رہا، کچھ نہ کچھ شاید کرتا ہوگا، کرنی بھی سر چاہیے. جو حال انہوں نے کر دیا، مجھے نہیں لگتا بھارت کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بس اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جب آپ خود ہی اپنے پاؤں کو کاٹنے کے اتنے ماہر ہو، ہاں تو دوسرا تو صرف دیکھے گا نا کہ آپ ٹھیک سے کاٹ رہے ہو یا نہیں کاٹ ہاں، بس رہے. کچھ نہیں دوسرے کرنا کو انہوں کچھ نے. اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف دیکھے گا کہ ٹھیک سے کاٹ رہے ہو یا نہیں کاٹ رہے. اگر ٹھیک سے نہیں کاٹ رہے ہو تو آپ کو تھوڑا سا ایڈوائز کر دے گا، نہیں یار ذرا اوپر سے کاٹو، ذرا ٹھیک سے کاٹو. اس کے علاوہ دوسرے کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے سر، لیکن بہت افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ اتنے سالوں میں اتنی غلطیاں کرنے کے بعد بھی ہماری اسٹیٹ نے کچھ نہیں سیکھا ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج بہت جوائن بہت کیا. شکریہ. تھینک یو، شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو.